اللہ پر بھروسہ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بدر کے ان نہتے بدر میں لڑنے کے لیے نکلنے والے نہتے مسلمانوں کا کل سرمایہ اللہ پر توکل تھا، اور ہر زمانے میں طاقتور دشمنوں کے مقابلے کے وقت کمزور مسلمانوں کا بھی سرمایہ اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا، مسلمانوں نے سمجھایا، علماء نے بھی سمجھایا، بھائی ایک آدمی دے دو، حوالے کر دو، کہ نہیں ہمارا مہمان ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں، دنیا کی دشمنی مول لے لیں گے، لڑیں گے کہ تمہارے پاس ہے تو کچھ نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ دنیا نے دیکھا نتیجہ رزلٹ کس کے حق میں آیا ہے، اور آج وہ کسی کے دباؤ کے بغیر دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں نا، ایک فون پہ سرنڈر ہو جاتی ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے آرڈر نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں جئیں گے۔ تو یہ ہے اللہ پر توکل، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا زبردست ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، کمزور نہیں کر سکتا، وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانے، اس کی مصلحتیں وہی جانے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 سے کر رہے ہیں۔ سورۃ الانفال میں زیادہ تر غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور جنگوں میں، لڑائیوں میں اور عام حالات میں اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ابھی جو آیتیں ہم پڑھیں گے ان میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنگ کے میدان میں اور عام طور پر عام حالات میں، عام زندگی میں کامیابی کے، فلاح کے اصول بتائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی جماعت سے، یعنی کسی لشکر سے، تو پھر جم جاؤ۔ اور یہ بار بار ہمارے درس میں بات آتی رہتی ہے کہ اسلام نے خواہ جنگ اور لڑائی مول لینے سے منع کیا۔ خواہ پریشانی مت مول لو، اللہ تعالیٰ سے فاسألوا اللہ العافیہ، عافیت طلب کرو، کسی قسم کی زندگی میں کوئی پریشانی، چاہے فکر ہو، ٹینشن ہو، مصیبت ہو، کاروباری الجھن ہو، دشمنوں کی مخالفت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہ آئے۔ عافیت ایک بہت مختصر لفظ لیکن بہت جامع، اللہ سے عافیت مانگو۔ اور دشمن سے ولا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی، مقابلے کی تمنا مت کر، لڑائی ہو جائے ہم یہ دکھائیں گے، کرتب دکھائیں گے اور سارا بدلہ لیں گے، نہیں، لڑائی کی امید مت کرو، تمنا مت کرو۔ اور ہو جائے لڑائی، مقابلہ ہو جائے تو پھر وہاں پر آیا ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پھر جم جاؤ، پھر یہ جان لو، یقین کر لو کہ پھر تلواروں کے سایوں کے نیچے جنت ہے، پھر ہتھیاروں، پھر ہوائی جہازوں کی گھرج، پھر میزائلوں کی بارش کے نیچے جنت ہے۔ پھر یہ یعنی پھر تو جمنا ہے، پھر مقابلہ کرنا ہے، پھر وہی قرآن میں آیا ہے بنیان مرصوص، زبردست مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو جانا ہے دشمن کے سامنے، تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو ایک تو اصول یہ بتایا کامیابی کا کہ خواہ دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہیں کرنا ہے، جب ہو جائے سامنا تو پھر جم جانا ہے، حوصلہ دکھانا ہے، ہمت دکھانی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرو، جنگ کے میدان میں بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ایک تو دل سے ہے اور ایک زبان سے ہے، دونوں طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور نماز کی حالت میں، یعنی جنگ کی حالت میں نمازوں کا ٹائم آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ نمازیں گل ہو جائیں،
نمازی ہی فراموش کر دیں، نہیں، ہاں بعض مرتبہ جنگ میں صورتحال ایسی پڑ جاتی ہے کہ گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، نماز کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس حال میں بھی اللہ کو یاد کرنا بھولنا نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کی سب سے بہترین شکل تو نماز ہی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے۔ یہ دوسرا اصول بتایا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور تیسرا اصول بتایا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ چونکہ موجود اللہ کے رسول ہے تو اصل تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانو، وہ اللہ کی ہی بات بتائیں گے تمہیں، اور کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی صورتحال اچانک پیش آئے گی، اللہ کے رسول رہنمائی کریں گے، اور اللہ کے رسول نہیں ہیں تو پھر اللہ کے رسول کے جو نائب ہیں ہر زمانے میں، ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور مراد یہ ہے اگر جنگ کی حالت میں مانے تو پھر اپنے کمانڈروں کی اطاعت کرو، اپنے فوجی کمانڈر ہیں، فوج کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی بات مانو، ان کے حکم پر چلو۔ جنگیں اسی طرح جیتی جاتی ہے، اگر فوجی کمانڈروں کی اور قائدوں کی بات نہیں مانیں گے تو پھر جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے۔ بہت تاریخ میں یہ مشہور واقعہ آیا ہے، یہ جو جنگ عظیم دوم ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار، جو 1942 سے لے کر 1948 تک چلی ہے، جس میں ایک طرف اتحادی فوجیں تھیں، انگریز، برطانیہ وغیرہ کی، اور دوسری طرف جرمنی، ہٹلر تھا، ترک بھی ادھر تھا، ترکی خلافت بھی ادھر تھی، تو ایک طرف ہٹلر تھا، دوسری طرف اتحادی فوجیں تھیں، تو ہٹلر نے بہت سارے اتحادی فوجیوں کے کمانڈروں کو بھی اور فوجیوں کو بھی قید کر لیا تھا۔ تو ان فوجیوں نے، ان کمانڈروں نے ہٹلر سے کہا کہ کیا بات ہے، فوجیں ہماری زیادہ ہیں، تعداد ہماری زیادہ ہے، ہر اعتبار سے طاقتور ہم ہیں، لیکن بڑھتے تم چلے آ رہے ہو، یہ کیا بات ہے، آگے تم بڑھ رہے ہو۔ تو اس نے آرڈر دیا کہ اتحادی فوجوں کے جو فوجی ہماری قید میں ہیں 100 فوجی آزاد کیے جائیں، ان کو فوج کی وردی پہنائی جائے، قیدی ہے نا، اب فوج کی وردی پہنائی جائے، اور پھر ان کے ہی ایک کمانڈر سے کہا کہ یہ 100 فوجی تمہارے حوالے ہیں، میں اپنے 100 فوجی لاتا ہوں اور ایک کمانڈر ان پر بھی لے آتا ہوں، پیریڈ کرواتے ہیں، تمہاری فوج بھی پیریڈ کرے گی، ہماری فوج بھی پیریڈ کرے گی۔ اس نے کیا کیا تھا، آگے ایک بہت بڑا کھڈا تیار کر رکھا تھا جو پتہ نہیں تھا، فوجوں کو پتہ نہیں تھا، کمانڈروں کو پتہ نہیں تھا۔ اب کہا کہ پیریڈ کرو، یہ راستہ ہے۔ اب وہ جو اتحادی افواج تھے، ان کے جو کمانڈر تھے، انہوں نے بھی پیریڈ کرنا شروع کیا۔ تو فوجی ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ ہوتے ہوئے پیریڈ کرتے ہوئے چلتے ہیں، کمانڈر کہتا جا رہا تھا، فوج لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ جب کھڈا آیا نا تو فوج وہیں کھڑے کھڑے لیفٹ رائٹ کرتی رہی، پیریڈ کرتی رہی، آگے نہیں بڑھی۔ پھر اس نے اپنی فوج کو کہا، کمانڈر کو کہا اب تم چلو، یہ چلے۔ کمانڈر نے اشارہ کیا، وہ پیریڈ کرتے ہوئے گئے۔ کمانڈر کھڑا تھا، حکم دے رہا تھا، اور اس کی جو فوجی تھے، اس کے فوجی تھے، وہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے آگے کھڈا آیا تو سب اندر گر پڑے، لیکن ایسا نہیں کہ وہاں کھڑے کھڑے پیریڈ کر رہے ہو۔ اس نے کہا ہماری کامیابی کی وجہ یہ ہے، کم ہونے کے باوجود، اور تمہاری شکست کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے فوجی کمانڈروں کی بات پہ نہیں مانتے۔ اس نے کہا پیریڈ کرنا، آگے جو کچھ بھی حالات پیش آ جائیں ان سے گزرنا ہے۔ ہمارے فوجی ان سے گزر گئے، کھڈے میں گر گئے، لیکن اپنے کمانڈروں کی بات مانی ہے۔ تو یہ بہت اہم راز ہے جنگ کی حالت میں کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چوتھا اصول بتایا کہ ولا تنازعوا، جھگڑنا نہیں ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی، عام زندگی کے حالات میں بھی جھگڑنا نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں، جنگ کی حالت میں آپس میں جھگڑیں گے نا تو فوجی جی ہار بیٹھیں گے، حوصلے توڑ بیٹھیں گے، ہمتیں ہار جائیں گے، اور ہارے جی کے ساتھ، ہاری ہمت کے ساتھ جو لڑے گا اس کو جیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ناکامی اور شکست اس کا مقدر ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیے لڑائیاں ہوتی ہے نا، ملک کے اندرونی حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ، آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں،
لیکن دشمن سے لڑائی ہوگی سب ایک ہو جاتے. ابھی ہم نے دیکھا اب مٹھ بھیڑ ہوئی نا, ہمارے اندر کے حالات کتنے خراب ہیں لیکن سب ایک زباں ہو گئے. اب پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں سب پارلیمنٹ ایک زباں ہو گئے, ورنہ آپس میں گتھم گتھا ہونے والے. اور عام حالات میں عوام کو بھی دیکھیں سب ایک زبان ہو گئے تھے. ادھر بھی ایسے ہی ہو گئے تھے, وہاں بھی بہت اندرونی حالات خراب تھے, بلوچ الگ لڑ رہے تھے, فلاں الگ لڑ رہے تھے, فلاں الگ لڑ رہے تھے, حکومت کے خلاف تھے, لیکن مقابل سامنے آئے تو سب ایک ہو گئے. تو یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے. تو یہ اصول قرآن بتاتا ولا تنازعوا, جھگڑنا نہیں ہے. آج ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اختلاف جھگڑے میں, عام حالات میں بھی دیکھیں رونا تو روتے ہیں کہ سیاسی حالات میں ہم بہت کمزور ہیں اور جو ہے سرپسند طاقتیں اور عناصر حکومت پہ آ گئے ہیں, لیکن وجہ ہمارا اختلاف ہے, ہمارے آپسی جھگڑے ہیں, ہمارے ووٹ بڑھ جاتے ہیں. تو پھر یہ صورتحال دیکھنی پڑتی ہے. تو کامیابی کی ایک وجہ بتائی ولا تنازعوا, جھگڑنا نہیں ہے. فتفشلوا, جھگڑو گے اختلاف کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کہاں وہ ہماری حالت تھی کہ ہم کنگ میکر سمجھے جاتے تھے, ہمارے بغیر حکومت ہی نہیں بن سکتی ہے نا, یہ حال تھی. لیکن آپس میں اختلاف ہے تو اب دیکھیں کہ ہمارے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چیلنج کے طور پر کہا جاتا ہمیں تمہارے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک کنارے کر دیے گئے. تو وتذهب ريحكم, جھگڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور جو بھرم تھا وہ ختم ہو جائے گا. واصبروا, اور یہ پانچواں غالباً حکم دیا صبر کرو. صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی آتے ہیں جم جانا, صبر کے معنی آتے ہیں حوصلہ رکھنا, صبر کے معنی آتے ہیں ثابت قدم رہنا, صبر کے معنی آتے ہیں اطاعت پر, فرما برداری پر اپنے آپ کو قائم رکھنا. کیونکہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ ہمارے وہ بڑے لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں, کمانڈر یہ نہیں کر رہے ہیں, ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے, ویسے انسان بددل ہو جاتا ہے. اپنی جماعت سے, اپنے بڑوں سے اس موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. وَاصْبِرُوا, ثابت اپنے آپ کو جماؤ, صبر کرو. خاص طور پر جنگ کی حالت میں تو حالات کسی طرح کے بھی پیش آ سکتے ہیں, نقصان کے بھی ہو سکتے ہیں, شکست کے بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت اپنے آپ کو حوصلہ دے کے رکھنا اور صبر پر قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ پچھلے درس میں بھی بات آئی کہ جنگ تو ڈول کی طرح ہے, جنگ تو ڈول کی طرح ہے, کبھی ہمارے پالے میں کبھی ادھر ہو جاتا ہے. تو ادھر ہو گیا تو اس وقت جو ہے نا صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے. آپس کے اختلافات پنپنے کا, بڑھنے کا, پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت نفس کو دبانا ہے, صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا پھل, جیسے عوام کہتے ہیں صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے, یہ بالکل یقینی بات ہے. یہ قرآن کی بھی بات ہے, عوام کی بات نہیں ہے. مشکل ہوتا ہے صبر کرنا, حالات کو برداشت کر لینا, کڑوا گھونٹ پی لینا, اپنے آپ کو دبا دینا بہت مشکل ہوتا ہے. دشمن کیا کہہ رہے ہیں, چپتے ہوئے جملے بول رہے ہیں, اندرونی حالت بھی خراب ہے, ایسے موقع پر اپنے آپ کو صبر پر جمانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جو جما لے تو کامیابی اس کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم. اب ایک خاص حکم اور دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی طاقت, اپنی قوت, اپنے زور, اپنی تعداد کی کثرت اور اپنے ہتھیاروں پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے. دشمن یا ایمان سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہتھیاروں کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. ہتھیار ہم نے ایسا خرید لیا, بمبار جہاز ایسے خرید لیے, ہمارے پاس میزائل ایسے ہیں, اچوک نشانہ سے چوک نہیں سکتے, اور دشمن کا ایسا ویسا کر دیں گے. اور پھر انہی کو سمجھتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, ان پر نیمبو چڑھا رہے ہیں, ان پر مرچی چڑھا رہے ہیں, اور جو بھی ہوتا سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ کر سکتا ہے. حالانکہ ہتھیار میں کیا ہے, کوئی تاثیر نہیں ہے, تاثیر ڈالنے والا اللہ ہے. دوا میں کیا ہے, کوئی تاثیر نہیں, دوا میں تاثیر ڈالنے والا اللہ ہے. ہتھیاروں میں بھی تاثیر اور نشانے پر پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے. ورنہ زبردست ہتھیار ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی ہے, اور دوسروں کے پاس کمزور ہتھیار ہوتے ہیں, کامیابی مل جاتی ہے. اس لیے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تکبر کرتے ہوئے,
شیخی بھگارتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے. یہ ابو جہل کے اس قول اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. جب ابو سفیان قافلہ بچا کے لے کے نکل گیا نا تو پھر میسج بھیجا میں عافیت کے ساتھ نکل گیا ہوں, اب آپ لوگ جہاں تک پہنچے ہو وہیں سے واپس ہو جاؤ, مکے کی طرف چلے جاؤ, کیونکہ لڑائی تو مقصود ہے ہی نہیں. ابو جہل نے کہا نہیں ہم جائیں گے بدر میں, وہاں جائیں گے اور 3 دن وہاں ٹھہریں گے, گانے گائیں گے, شرابیں پیئیں گے, اونٹ ذبح کریں گے, پورے عرب کے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دیں گے اور خوب مزے کریں گے. اور یہ اس لیے کریں گے دکھانے کے لیے, اپنے بڑائی ظاہر کرنے کے لیے, پورے عرب پر اپنی دہشت اپنا روب بٹھانے کے لیے پارٹی منا کے آئیں گے. یہ اس نے کہا تھا. تو کہا کہ تمہیں ان کی طرح نہیں ہونا ہے. اسلامی جہاد ایک مقدس عبادت ہے, لڑائی نہیں ہے, جنگ نہیں ہے. جہاد مقدس عبادت ہے. عبادت دکھلانے کے لیے نہیں ہوتی ہے, عبادت کسی اور مقصد سے نہیں ہوتی ہے, عبادت غرور و تکبر کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ عبادت انجام دی جاتی ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے. یہ جو فتنہ ہے نا کہ اللہ کے دین پہ چلنے نہیں دیا جا رہا ہے, اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے نہیں دیا جا رہا ہے, اور جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے, ماحول ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہمت نہ کرے اسلام کی طرف آنے کی. یہ فتنہ ہے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد ہے, ملک گیری کے لیے نہیں, زمین کا خطہ حصہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, ملک پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے. جہاد اس کے لیے نہیں ہے. جہاد فتنہ کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے ہے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے نا تو اس کا مقصود شہادت ہوتی ہے, مال غنیمت نہیں ہوتا ہے, اور کشور کشائی حکومت نہیں ہوتی ہے, زمین پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی طرح تم مت ہونا. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ تو نکلتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, اور تم نکلتے ہو اللہ کے دین کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. واللہ بما یعملون محیط, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کے علم سے, اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, اور جب شیطان ان کے اعمال خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر رہا تھا, جب ابو سفیان نے پیغام بھیجا تھا قافلہ خطرے میں ہے آؤ مدد کے لیے, تو وہاں میٹنگ ہوئی, مکے میں میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ میں آپس میں مشورہ ہوا. تو اس وقت شیطان نے ان کے اعمال اچھا بنا کر پیش کیا. یعنی آج بھی شیطان کا یہی کام ہے, جتنے بھی غلط مذاہب والے ہیں, غلط طریقوں والے ہیں, وہ اپنے غلط طریقے کو سب سے اچھا سمجھ رہے ہیں, اس لیے تو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں, اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. شیطان کا آج بھی وہی کام ہے جو پہلے تھا. تو ان کو بھی کہا کہ تم کعبے کے متولی ہو, تمہارا دھرم صحیح ہے, تمہارا مذہب صحیح ہے, کہ محمد اور ان کے ساتھی غلط ہیں, ان کے مقابلے کے لیے نکلو. ذہن میں یہ بات آ رہی تھی ان کے, پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. تو شیطان نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس, لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب آنے والا نہیں, تمہاری جیت طے ہے, پکی ہے. تم ان کو مسل کے رکھ دو, محمد ان کے ساتھیوں کو کچل کے رکھ دو گے, تمہاری جیت پکی ہے. اصل میں قریش نکلنا چاہ رہے تھے, تو اس وقت وسوسہ ڈالا, ذہن میں بات ڈالی, تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ تمہارا ساتھ ہی دیں گے. اس لیے کہ عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ محمد کے تو بہرحال مخالف ہیں, تمہارے ساتھ میں ہو یا نہ ہو, لیکن محمد کے مخالف ہیں, وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں گے, تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. بنو کنانا ایک قبیلہ تھا, وہ بڑا جنگجو تھا, بڑا بہادر قبیلہ تھا. قریش کی اس سے انبن رہتی تھی, کچھ نہ کچھ جھڑپیں ہوتی رہتی تھی. تو قریش کے لوگوں, ابو جہل کے ذہن میں یہ بات تھی, ہو سکتا ہے وہ آڑے آ جائے, ادھر ہو جائے. اگرچہ محمد کو تو نہیں مانتا ہے, لیکن ہماری مخالفت میں وہ ادھر ہو جائے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا, شیطان بنو کنانا کے سردار سراقہ ابن جوشم کی شکل میں وہاں پہنچ گیا اور ان کو حوصلہ دیا, میں تمہارے ساتھ ہوں,
ڈرنے کی کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں. آج بھی دنیا کے ممالک کہتے ہیں نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم کسی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، بھائی لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو، یہ ہوتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ ہمارا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ چلو. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا پشت پناہ ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اس طرح شیطان ان کو ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر لے آیا بدر کے میدان میں. جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آپس میں مقابلہ ہوا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ اپنے ایڑیوں کے بل بھاگا. کہتے ہیں کہ حارث ابن ہشام ابو جہل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، شیطان کا، جو صداقہ کی شکل میں آیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ تھا. میدان بدر میں جب دیکھا نا لڑائی ہوئی، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا. نوری ناری تھوڑے قریبی ہیں، یعنی آگ والے اور نور سے پیدا کیے ہوئے تھوڑی قربت ہے. تو شیطان نے نوری فرشتوں کو دیکھ لیا اترتے ہوئے، تو پھر اس کی حالت خراب ہو گئی، پتلی ہو گئی. بھاگا ہاتھ چھڑا کر. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. کہنے لگا انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تم سے بری ہوں. انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو تم نہیں دیکھ رہے ہو میں وہ دیکھ رہا ہوں. تمہیں فرشتے نظر نہیں آ رہے، مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور اب کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا. میں تو اللہ سے اب ڈرنے لگ گیا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ زبردست سزا والا ہے، پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اللہ ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ تگنی کا ناچ نچوا دیتا ہے. میں تو جاتا ہوں. اذ یقول المنافقون، جبکہ منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، کمزوری تھی، ایمانی کمزوری تھی، منافقت تھی، وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم. کب کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی جب مدینے سے نکلے ہیں اور پھر معلوم ہوا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے. اصل تو قافلے کو روکنے کے لیے، جنگ کے لیے تو نکلے نہیں تھے، قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے. لیکن پتہ چلا کہ ابو سفیان نے بڑی چالاکی سے قافلے کو حفاظت کے ساتھ نکال لیا ہے. اب مقام صفرا میں حضور نے مشورہ کیا کیا جائے، لڑائی کے لیے آگے بڑھا جائے کہ نہیں بڑھا جائے. اس وقت وہ شروع میں ہم سورۃ الانفال کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. صحابہ نے تقریریں کی، حوصلہ بڑھایا، حضور خوش ہوئے اور طے ہوا کہ نہیں اب مقابلہ کرنا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو ہم نکلے تھے عید یا نفیر میں سے، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، یعنی قافلے کے لیے یا نفیر جو جنگ کے لیے لشکر مکے سے آ رہا ہے اس کے لیے. اب عید تو نکل گیا، قافلہ تو نکل گیا ہے، نفیر سے ہمارا مقابلہ ہے، اب چلو. جب یہ طے ہو گیا اب چلنا ہے، لڑنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، تب مکہ کے مدینے کے منافقوں نے کہا، اس لیے کہ مدینے میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ جماعت جو اللہ کے نبی کی ہجرت کرنے کے بعد آپ پر ایمان لے آئی، صحابہ کہلائے، وہ تو حضور کے ساتھ تھے. دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے جو غیر جانبدار تھے، نہ حضور کی مخالفت کرتے تھے، نہ موافقت، نہ بات مانتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے، تو وہ تو ہو گئے الگ. تیسرے جو لوگ تھے نا وہ دوغلے قسم کے لوگ تھے، وہ آستین کے سانپ جن کو قرآن منافق کہتا ہے. وہ منافق جو تھے نا وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن تھے بغل کے دشمن، بغلی دشمن، آستین کے سانپ تھے. حالات کو دیکھ کے اپنا جو موقف ہوتا تھا اسٹینڈ وہ بدلتے تھے. تو وہ اس موقع پہ کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. کہاں قریش کا 1000 کا مسلح لشکر ہو، کہاں ان کی تعداد، یہ چیونٹی ہاتھی کا مقابلہ کرنے چلیے، ابھی پیس کے رکھ دیے جائیں گے. کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، دین میں ہماری کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے، دھوکے میں ہیں، دین کی طرف سے فریب میں ہیں، ان کی مت ماری گئی، یہ دماغ نہیں ہے، عقل ان کی ماری گئی. یہ اس طرح کے جملے انہوں نے کہے. آج زمانے میں ہم لوگ اس وقت پڑھتے تھے، 2001 کی بات ہے، 2001 کی، لکھنؤ میں پڑھتے تھے. تو اسی وقت یہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، تو چھٹیوں میں گھر آئے تھے. اس وقت گاؤں کے دیہاتی، اس وقت جب کہ موبائل نہیں آئے تھے، یہ موبائل نہیں آئے تھے بالکل، یہ تو 5-6 بلکہ 8 کے بعد گاؤں میں عام ہوئے، 2008 کے بعد. اس وقت موبائل بھی نہیں آئے تھے، صرف ریڈیو کی خبریں کچھ لوگ سنتے تھے.
عام جاہلوں کو ہم نے غیر مسلموں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، یار یہ دیکھو مولوی ملے لوگ ڈنڈوں سے اور لاٹھیوں سے اوپر جنگی جہازوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ادھر سے آنے والی میزائلوں کا پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، عجیب بیوقوف لوگ ہیں. یہ جملے تھے ان کے، عجیب بیوقوف لوگ ہیں. یہاں بھی مدینے والوں سے دیکھو، قرآن زندہ کتاب ہے، ہر حال میں ہر زمانے میں رہنمائی کرتا، حوصلہ بڑھاتا ہے. ان لوگوں نے بھی یہی کہا، کہاں ان کی عقل ماری گئی ہے، کہاں لڑ رہے ہیں، یہ کوئی دانش مندی ہے. آگے اللہ نے کیا جملہ فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بدر میں لڑنے کے لیے نکلنے والے نہتے مسلمانوں کا کل سرمایہ اللہ پر توکل تھا، اور ہر زمانے میں طاقتور دشمنوں کے مقابلے کے وقت کمزور مسلمانوں کا بھی سرمایہ اللہ پر توکل ہوتا ہے. لوگوں نے سمجھایا، مسلمانوں نے سمجھایا، علماء نے بھی سمجھایا، بھائی ایک آدمی دے دو، حوالے کر دو. کہ نہیں، ہمارا مہمان ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں، دنیا کی دشمنی مول لے لیں گے، لڑیں گے کہ تمہارے پاس ہے تو کچھ نہیں، اللہ کی ذات ہے. دنیا نے دیکھا نتیجہ، رزلٹ کس کے حق میں آیا ہے. اور آج وہ کسی کے دباؤ کے بغیر، دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں نا، ایک فون پہ سرنڈر ہو جاتی ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، سرنڈر کر دیتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے بندے آرڈر نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں جئیں گے. تو یہ ہے اللہ پر توکل. جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا زبردست ہے. وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، کمزور نہیں کر سکتا. وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانے، اس کی مصلحتیں وہی جانے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اگر آپ دیکھ لیں جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کے پچھلے حصے پر مارتے ہیں. بدر میں تو یہ ہوا ہی، بڑے بڑے سرداروں کی جو شکست ہوئی ہے تو ان کے ساتھ فرشتوں نے یہی معاملہ کیا. عام حالات میں بھی کافروں اور بدروحوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے جب کسی نافرمان کی، کسی کافر کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، انتہائی کالے موٹے ہونٹوں والے اور بڑے لمبے تڑنگے، انتہائی کالے کے انسان دیکھے تو کانپ جائے، لرز جائے، اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس اور بیٹھے بیٹھے یوں مکے دکھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، وحشت میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ کانپتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اور مارتے بھی چہروں پہ مارتے ہیں، پیچھے مارتے ہیں. جس طرح ذلیل کرنے کے لیے پولیس مارتی ہے نا، مجرم کو پیچھے سے لات مارتی ہے، فرشتے مارتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، اور پھر ملک الموت آتا ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ، اور بڑے برے طریقے سے ان کی روح قبض کرتا ہے. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں ان سے چکھو دہکتی ہوئی آگ کا عذاب، جلنے والے آگ کا عذاب چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو سزا دی جا رہی ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کیا کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کرتوت، یہ اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بڑھایا، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. بندے خود غلط کرتے ہیں پھر اس کا انجام بھگتتے ہیں. کَدَابِ آلِ فرعون، یہ جو قریش کا یہ انجام ہوا، یہ آل فرعون کی طرز پر چلے، ان کی روش کو اپنایا ہے. فرعون نے سرکشی کی، ضد ہر درمی پہ اتر آیا، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے والذین من قبلہم، ان سے پہلے جو قومیں گزری، عاد، سمود، اصحاب مدین، ان کے طرز پر یہ مکے والے چلے ہیں. اب ان کو بتا دیا گیا تھا ان کے طرز پہ مت چلو ورنہ انجام برا ہوگا. آج دیکھ لیا، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. کسی کو آگ، اوپر سے بادل سے آگ برسائی، کسی کو کڑک بھیجی، چیخ جس کے سینے پھٹ گئے، کسی کو سمندر میں ڈبا دیا، کسی کو زمین میں دسا دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے جرموں کی پاداش میں پکڑا. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ زبردست ہے، سخت سزا والا ہے، طاقتور ہے، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا. اب پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا.
ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس وجہ سے اللہ اس نعمت کو نہیں بدلنے والا جو اللہ نے کسی قوم پر کی، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اندر کی حالت کو بدل دیں۔ دیکھیے انسان، یہ قریش کے لوگ بڑے مزے میں تھے، کعبے کے متولی تھے، ہر طرح کی عیش راحت، لوگوں کی عزت اکرام سب کچھ ملا ہوا تھا، کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا۔ ان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ محمد الرسول اللہ کو ان میں رسول بنا کے بھیجا۔ اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کی، اپنے آپ کو بدلا تو اللہ نے بھی اپنا فیصلہ بدلا۔ اور یہ اصول ہے ہر انسان کے بارے میں، ہر قوم کے بارے میں، ہر ملک کے بارے میں، جب حالات بدلتے ہیں اللہ کی طرف سے فیصلے بدلتے ہیں۔ اچھی حالت میں تھا، اللہ کی فرما برداری کر رہا تھا، گناہوں کے راستے پہ لگ گیا تو اللہ کی طرف سے پھر فیصلے بدلیں گے۔ اب وہ جو اچھی حالت ہے اللہ ختم کر دے گا، چاہے وہ فرد ہو چاہے قوم ہو۔ وہی علامہ اقبال نے اسی آیت کی تشریح کی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو خیال اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے پکڑا کیونکہ انہوں نے طرز اپنایا تھا آل فرعون، ان سے پہلی قوموں کا، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کے سب ظالم تھے۔ وَإِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ، آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔